بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے استغاثہ کر کے اس کو شروع کر رہا ہوں کہ وہی مدد کریں اس میں، جملوں کی انتخاب میں بھی، اور صاحب الزما خود دیکھیں یہ جو میں خود نہیں جانتے کہ پورے پاکستان میں شاید ہی کوئی امام علیہ السلام کے ظہور کے متعلق اس طریقے سے فریکوینٹ پروگرام کر رہا ہو یا لوگوں کو اویئر کر رہا ہو۔ یہ انہوں نے ہمیں چن لیا، ہمارے ذمہ ڈال دیا، کسی نہ کسی ذریعے سے یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ورنہ ٹاپک آپ کو پتہ ہی ہے آج کل کون کون سے ٹاپک نہیں ہو سکتے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں اسی لیے قدرت ہم سے کنیکٹ کروا دیتی ہے ایسے لوگوں کو۔ تو یو کے کی خاتون تھی، وہ کافی زیادہ، انہوں نے مجھے اپوائنٹمنٹ اسپیشل لی ہی صرف اس لیے۔ اچھا، اس بندے کی میں نے ریڈ کیا ڈیٹ آف برتھ ایکوریٹ ڈیٹیلز کے لیے، بلکہ ان کے فالوورز کو رابطہ بھی کیا، اور اس میں یہ کہا کہ یار یہ اگر کوئی واقعی ڈیوائن شخصیت ہے یا کچھ بھی ہے تو اس کی ڈیٹیلز تو اس کو میرا پیغام دو کہ آپ آخر زمین پہ خدا کا نمائندہ ہے، اس وقت فرعون کا مالک ہے، تو یہ جو ہے کم از کم اتنی تو روحانی اس کے اندر کیپیسٹی ہوگی کہ آپ اس کو میری ویڈیو دکھائیں اور دیکھیں کہ یہ مجھے دیکھے اور جان لے کہ میں کون ہوں، اور پھر اپنی ڈیٹیلز جو ہے دے دے، برتھ ڈیٹیلز دے دے، چلو میں بھی اس کو دیکھ لوں کہ یہ کیا ہے۔ لیکن اصل جو ڈیمیجنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی سنے گا، یہ تو کچھ نہیں تھا، یہ تو بیچارہ ایسی ایک وہ انوسینٹ سا بندہ ہے، جو قاسم ادھر والا پاکستانی قاسم ہے، وہ تو خواب بیچارہ دیکھتا تھا، وہ تو ارد گرد والے زیادہ اس کو اٹھائی کھڑے، وہ تو بیچارہ کوئی کلیمنٹ نہیں ہے کسی بھی چیز میں، اور اس کا خواب کی جو ریل ہے وہ 2000 پیچھے ہی جنوری کی اس میں ہی پھنسی پڑی ہے، ابھی بھی جنوری تک سے آگے ہی نہیں نکلا خواب جو ہے جس میں نواز شریف کو گولی لگنی تھی یا اس طرح کی باتیں تھی، وہ تو خواب ان کے اپنے ہی تھے، وہ وہیں ریل پھنسی ہوئی ہے۔ تو وہ تو چھوٹی فلم تھی، سمجھ لیں وہ کوئی فلم نہیں تھی، بلکہ وہ ایسی ایک ایڈ یا چھوٹا سا ایک خیالہ سا تھا۔ یہ بہت بڑی فلم ہے، اس کی 1 گھنٹے کی گفتگو میں عام آدمی بالکل ایک لفظ پہ اعتراض نہیں اٹھا سکتا سر جی۔ میں نے پورا، میرا اتنا مطلب اپنا ذاتی، جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ کوئی اہل بیت کی خاص نظر نہ ہو، اور وہ جیسے کہتے ہیں سائیوں کا پورا ہاتھ نہ ہو، تو یقین جانے کہ وہ بندہ کسی کے بھی قدم اکھاڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ وہ اتنے فلو میں بات کر رہا ہے، جو بات کر رہا ہے ایکوریٹلی وہ ٹھیک ہے۔ دیکھیں وہ گوہر شاہی صاحب تھے، انہوں نے خود ہی جیسے کہتے ہیں نا وہ اپنی کھچے مار کے چیزیں کر کے، جیسے بھی انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی، بڑا آسان تھا پکڑنا ان کو۔ جب میں نے گوہر شاہی صاحب کو سنا تو بڑا ایزی ٹریپ تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ یہ ویسے ہی ہوتا ہے، اہل بیت کے نام پہ دنیا کماتی بھی بہت ہے، کھاتی بھی بہت ہے، اہل بیت کے نام پہ دنیا جو ہے وہ بے وقوف بہت بنتی ہے اور بناتی بھی ہے، دونوں صورتیں ہی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ مجبوری ہے، جو محبان اہل بیت ہیں ان کی کمزوری ہے، تھوڑا سا کوئی ان کا ذکر کرتا ہے تو ایک دم دلوں کو جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنائیت یا سکون ملنے لگتا ہے۔ تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اس سکون کو یہ نہیں دیکھتے کہ کس دکان سے آ رہا ہے، ذکر کہاں سے ہو رہا ہے۔ تو یہ ٹریپ میں ہم کافی حد تک تو اب تک تو الحمدللہ جتنے بھی اس طرح کے کلیمنٹ ہیں اپنا کام پورا کر رہے ہیں، ہمیں نہیں لینا دینا کسی سے، کسی کی نہ ہی ہمارا مقصد کوئی دل آزاری، ہمیں تو اپنے امام علیہ السلام کے ظہور کے درمیان میں اس طرح کے جو جھوٹے مہدویت کے دعوے دار پیدا ہونے ہیں جتنے بھی، تو وہ کاؤنٹر کرنا ہمارا کام ہے، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور جب تک سانس میں سانس ہے۔ بلکہ میں جب عمرے پہ گیا تو پہلی نظر پڑتے ہی میں نے امام کے اپنی جیسے کہتے ہیں نا کہ نصرت روسی کی دعا کی تھی۔ تو اب بھی یہی ہے کہ یہ شخص جو ہے، یہ کلیمنٹ یہ ہے، اس کے کلیم ذرا تھوڑے سے میں عرض کر دوں تاکہ لوگ تھوڑے سے اویئر ہو جائیں۔ ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ 12 امام جو تھے وہ تو نبی کی ول میں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ول کے مطابق تو وہ 12 امام ہیں۔ اس کے بعد مہدیوں کے نام علیحدہ تھے، مہدیوں کے نام علیحدہ تھے، تو امام مہدی
کو جو امام محمد ہیں بیسیکلی جو ان کا نام ہے محمد ہے، تو امام محمد کو یہ مانتا ہے کہ وہ 12ویں امام ہے، غیبت میں ہے، آگے اپنے آپ کو مہدی کلیم کرتا ہے اور کہتا ہے وہ امام ہے، ہم مہدی ہیں، ہم ان کے ڈیزگنیٹڈ نیم ہے، میرے اس ول میں نیم ہے کہ ہم ہیں، میں ہوں عبداللہ ہاشم جس کا نام ہے ادھر۔ اور یہی مرزا غلام احمد قادیانی کی جو قادیانیت کی جو وہ فتنہ تھا، اس میں بھی اسی کو یوز کیا گیا تھا، مہدی مہدی اور موعود، مسیح موعود، حضرت عیسیٰ کی روایات اور جو امام مہدی علیہ السلام کی، ان کو یوز کیا گیا تھا۔ اب وہ بندہ باتیں صحیح کر رہا ہے، کہہ رہا ہے سارے مسلمان حکمران اس وقت لٹیرے بیٹھے ہیں، بالکل ٹھیک، سارے اس ٹائم غریب غریب تر ہے، امیر امیر تر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تو ڈویژن ہی غلط ہے، خدا کی زمین ہے، ریسورسز برابر ہونے چاہیے، امیر غریب برابر ہونا چاہیے، اور جب سارا مال خدا کا، زمین خدا کی، تو تقسیم بھی خدا کے حساب سے ایکولی ہونی چاہیے، دولت کی منصفانہ تقسیم کا نظریہ بڑی زبردست۔ پھر اس نے کہا فلسطینی رول رہے ہیں، یہ عرب کے بادشاہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، سارے چور ہیں، سارے فلاں ہیں، یہ غریب مسلمانوں کا حق مار رہے ہیں۔ پھر اتنی اچھی باتیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھیں جب بھی کوئی کسی غریب بھوک سے مرتا ہے، تو یا جب کوئی کسی اس سے ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کسی نے اس کا حق کھا لیا، زمین پہ جو اللہ نے اس کا رزق اتارا تھا وہ کسی نے کھایا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ ایکسیس آف جو کسی کا بھی ایکسیس ہے، مطلب کسی کا ایکسیس، کسی کا بھی ضرورت سے زیادہ رکھ لینا مال دنیا، وہ بھی کسی کا ہی ہے جو اس نے رکھ لی ہے۔ مطلب آپ کو ایک گاڑی چاہیے، دیٹس فائن، یہ جو دوسری تیسری چوتھی گاڑی ہے نا، یہ کسی اور کا حق ہے۔ چیک کریں تھیوری، اس کو جو بھی بات کر رہا ہے لاجیکلی اس کی تمام گفتگو، میرے جیسا بندہ بھی اس کو نہیں پکڑ پاتا کہ بھائی اس میں ساری وہ باتیں ہیں جو اس خاتون نے جب مجھ سے کی، تو میں نے جب اس سے کہا تو اس نے کہا یہی آپ والی باتیں تو وہ کرتا ہے۔ تو میں اتنا پریشان ہو گیا کہ یار اس کی کنسپٹس اتنے کلیئر ہیں، باپ مصری ہے، ماں امریکن ہے، مکس ہے، اور وہاں کافی اس نے لوگ کافی سالوں سے لوگ بنائے، کمیونٹی بنائی ہوئی ہے، اور سجدہ تک کروا لی ہے، سجدہ بھی کروایا، اور وہ مکس وہ کر رہا ہے اس کو، کمیونٹی کو، کرسچنز کو بھی مخاطب کر رہا ہے، ان کو بھی کر رہا ہے، پھر اپنے آپ کو فادر ان سینس آف کرسچینٹی کے بھی ٹچ دے رہا ہے۔ اس نے کہا جی سات سو ننگے رکھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حجاب حجاب، وہاں گوریاں ساری سب ننگے، بہترین ماحول، کوئی چکر نہیں ہے، مطلب فل لبرل وہ ہے۔ اس کے بعد یہ جو سارے فتنے ہیں، میں نے اس پہ صرف دو ہی باتیں عرض کرنی ہے کہ 12 علم بلند ہوں گے جب امام علیہ السلام کی نصرت کے لیے مکہ کے ارد گرد سے 12، اس پہ سورج چمکے گا جو ایک ہی حق پہ ہوگا، یعنی کہ 11 نہیں ہوں گے۔ تو سب سے پہلا تو یہ سمجھنا نشانی میں بہت ضروری ہے مسلمانوں کا کہ 12 ہوں گے، یعنی کہ آپ لوگ اتنے کنفیوزڈ انوائرمنٹ میں ہوں گے۔ دوسرا یہ جو امام علیہ السلام کے ظہور کی قریب ترین اب اس میں ہے کہ فرقہ واریت جو اس سال اب اپریل سے بڑھنی ہے پوری دنیا میں، مذہبی فساد بڑھ جائے گا، وہ اب باقی رہ گیا۔ جنگیں ہو رہی ہیں، افلاس مسلمانوں کو گھیر رہا ہے، افلاس، غربت، وہ ساری چیزیں۔ ہاں تعاون جیسی بیماری لکھا ہے، ان کو تعاون جیسے کہتے ہیں، تعاون کی سہنتی، یہاں کرونا اس کا جو، جیسے ہم تو بیماری کو سمجھتے ہیں کہ ساری وہی پیٹ سے ریلیٹڈ، تو تعاون کی اس میں لکھا ہوا ہے، وہ میرے خیال میں ترجمے یا انڈرسٹینڈنگ کے میٹرز ہو سکتے ہیں۔ بیماری تو ہم نے کرونا دیکھ لی، سر کافی لے کے گئی، آگے اور آنے کے بھی چانسز ہیں۔ دوسرا روایات میں جو باہرہا ملتا ہے، ایک 4-5 چیزیں بڑی طے ہیں۔ مذہبی فساد، فرقہ وارانہ فساد، وہ رہ گیا اس ٹائم فل پیک پہ ہونا، باقی ساری چیزیں پوری ہیں۔ اس وقت جنگیں ہو رہی ہیں، عرب آپس میں لڑنے کو تیار بیٹھے ہیں، مسلمانوں کی حالت بالکل کمزور ہے، جو ہماری غربت کی حالت ہے وہ یہ ہے کہ واقعی کچھ ایریاز ابھی بھی ہیں جہاں کوئی اوپر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوگا جو مر گیا یہ اچھا تھا، دنیا سے چلا گیا، ہم پھنسے پڑے ہیں زندگی کی قید میں۔ اسی طریقے سے جو صورتحال ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے تقریباً جنگوں سے لے کے
بیماری، اور اب اس ٹائم مجھے دو چانس لگ رہے ہیں، اب ایک بیماری دوبارہ کرونا ٹائپ، اور ایک مذہبی فساد فل پیک پہ ہونا۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک سیریز اس پہ بھی شروع کرنی ہے آگے، کہ جو فرقہ وارانہ جو ڈیبیٹنگ پوائنٹس ہیں ان کو نیوٹرلائز کر دینا، ان کے وہ جو ہے فیوز ہی نکال دیں گے ہم، کہ کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی بھی فرقہ کسی بھی طریقے فرقے کے ٹریپ میں نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ دلیلیں ایسی ہوں گی کہ ایک عام دماغ، ایک عام مسلمان سطحی انداز سے اس سیریز میں اس کو انجوائے کرے گا، اور اس کے ذہن کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے، کسی چکر میں نہیں آنا۔ اب چکر یہ ہے کہ یہ تو مہدی جو یہ جناب جھوٹے مہدیوں کا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہنا ہے، پہلے تو ناظرین کو یہ پتا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی جو ظہور ہے وہ کینیڈا، یو کے یا ادھر ادھر نہیں ہونا۔ کسی نے آ کے یہ نہیں کہنا کہ میں جی یو کے میں آ گیا ہوں اور ادھر آ جاؤ، مکہ میں ہی بلائیں گے، مکہ میں ہی جانا ہے، اس کے علاوہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے ملے ہیں، کوئی کہتا ہے مجھے جی رابطہ ہوا ہے، اس ٹریپ میں بالکل مسلمانوں نے نہیں آنا۔ آپ کا ظہور مکہ میں ہی ہوگا، اعلان وہاں سے ہی ہوگا، ہم سب کو ادھر ہی جانا ہوگا، ہم سب کو ادھر کا ہی رخ کرنا ہوگا، اس کے علاوہ کسی چکر میں نہ آئے۔ تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہاں خطرہ اس ماہ رمضان کے بعد جو حج آ رہا ہے اس پہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہماری ریڈنگز، کیونکہ ہمیں تو نماز پوری نہیں ملی، ہمیں تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں صحابہ کے ساتھ ہزاروں نمازیں پڑھی ہوں گی، اور ان کو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا بھی کتنے انچ پہ ہاتھ بندھے تھے، ادھر 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 یا کھلے تھے۔ یہ ہمارا دین 1400 سال کا ہے۔ انس بن مالک بیٹھے روتے ہیں، ساتھ والے صحابی پوچھتے ہیں حضرت انس بن مالک سے، انس کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا نبی کے زمانے کا کچھ نہ رہا۔ انہوں نے کہا نبی کے زمانے کا کچھ نہ رہا، کیا نماز بھی نہ رہی؟ انہوں نے کہا نماز بھی نہ رہی۔ یہ بخاری مسلم سیاستہ میں روایت جا کے دیکھ لیں۔ بھائی صاحب روایات، آپ لوگ نماز کے باب چلیں، ساروں کے لیے فرقے سے نکلنا ہے نا، تو ایک ایکسرسائز یہ بھی کیا کریں، چیپٹر وائز کمپیریٹیو سٹڈی شروع کر دیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد کرتے کرتے اصول کافی، بہار الانوار کے صرف نماز کا باب اٹھا لیں بس۔ اس دل کرتا ہے اگلا پڑھو اگلا پڑھو، نہیں بس آپ چیپٹر وائز کمپیریزن کریں، پھر جہاد، پھر باقی جو ریسرچ کرنی ہو کریں۔ یہ کمپیریٹیو سٹڈی سب سے اچھا سلوشن ہے فرقہ واریت کی جو ازدہا جو آ رہا ہے آگے، اس سے بچنے کا۔ ہم بھی عرض کر دیں گے اپنی بھی جو ایز اے اسکالر لرننگز تھی وہ بھی۔ لیکن بہرحال انس بن مالک جب صحابی رسول ہو کے اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم کی نماز بھی میں نہیں قائم دیکھتا، صحابی، تو آپ ہم کس چکر میں ایک دوسرے کی نمازوں کو غلط صحیح کرتے پھر رہے ہیں سر جی؟ اور یہ اگر حالت ہے 1400 سال بعد، تو آپ کے بنیادی عقیدوں کا کیا بنے گا؟ آپ کے جو بنیادی عقائد ہیں، بنیادی پریڈکشنز ہیں، وہ تو بہت متنازع ہیں۔ میں نماز کہہ رہا ہوں، نماز، سارے فرقے اس پہ مجتمع ہے۔ جنت کا جو جیسے کہتے ہیں نا قیامت کا یا جو قبر کا سب سے پہلا سوال ہے، کوئی فرقہ اس کی اہمیت سے انکاری نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام تو یہ فرماتے ہیں کہ کوئی عمل نماز سے پہلے قبول ہی نہیں ہوتا، نماز کے بعد ہی قبول ہوتا ہے، اتنی سختی ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ حالت ہے۔ تو اب امام علیہ السلام سے پہلے بیماری رہ گئی جو مجھے لگ رہا ہے کرونا ٹائپ ایک ویو، اور فرقہ وارانہ جو اس اپریل کے بعد میں اس سال کے اینڈ تک دیکھ رہا ہوں، فساد۔ لیکن وہ جو سورج گرہن چاند گرہن کا اکٹھا ہونا ہے وہ اس ماہ مبارک میں چیک کرنا ہے سب نے۔ اگر وہ مارک ہوتا ہے ایگزیکٹلی بیٹھا تو پھر بھی تیاری رکھے، اور ایک آسمان سے ندا آئے گی، آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام خود بتائیں گے کہ امام آ گئے، سارے یوں چونک کے آواز سنیں گے، بے فکر رہیں۔ یہ اتنی کوئی آپ سے اللہ تعالیٰ نے نا چھپن چھپائی نہیں کھلوانی، نہیں سمجھ رہے؟ او بھائی صاحب یہ کوئی چھپن چھپائی کی گیم نہیں ہو رہی۔ آپ لوگوں کو بڑا گمان ہے کہ آپ اپنے امام کے لیے بڑے تیار ہو رہے ہیں، آپ کہیں بھی نہیں ہیں۔ یہودی انتظار نہیں کر رہے تھے عیسیٰ کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہودی انتظار نہیں کر رہے تھے، ان کو نہیں پتا تھا آنا ہے۔ جب آئے تو پھر کیا کیا؟ پھر سب سے پہلے انہی کے خلاف ہو گئے،
اور ہینگ کیا. اسی طریقے سے عیسائیوں کو نہیں پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں، یہودیوں کو نہیں پتا تھا. پھر کیا کیا بتائیں؟ ایسے ہی جناب جو سب سے زیادہ انتظار کر رہے ہیں مسلمان، اس میں سب سے زیادہ اہل تشیع، سب سے زیادہ قریب ترین جو ریزسٹنس آئے گی وہ بھی آپ کو اہل تشیع میں ملے گی. یہ نظام ہے کہ جو آ رہا ہے انتظار سارے کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اندر سے مخالفت شروع ہونی ہے اس کی. اور آپ کا کیونکہ کھانا بند ہوگا، آپ کا وہ جیسے کہتے ہیں مال بند ہوگا، آپ سب سے پہلے علماء کھڑے ہو جائیں گے خلاف کہ یہ نہیں. تو اس طریقے سے 3 باتیں آپ سارے اپنے بچوں کو بھی یاد رکھائیں، خود بھی کریں. نفس زکیہ کو کمر میں خنجر لگنا ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہوگی دوران طواف خانہ کعبہ میں. اس کے ٹھیک 25 دن بعد کی ہیں. مدینہ میں ایک نوجوان کا قتل ہے، وہ بھی اس کا مطلب پرومیننٹ ہوگا. چلو چھوڑ دو، آسمان سے ندا آئے گی کہ امام مہدی آ گئے، حضرت جبرائیل اعلان کریں گے. یہ عام بات نہیں ہے، یہ سب سن لیں گے. ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. اس سے پہلے جتنے مہدی ان چکروں میں نہ پڑیں. اس کے بعد جو آخری بات ہے کہ مکہ سے ہی قیام ہوگا. بس ان سارے چکروں میں، ان سارے جھوٹے ان چکروں میں نہ پڑیں. اور جو ان کے 313 انصار ہیں، سر جی آپ کون سے یہ ایلن مسک اور ان کی کہانیاں کر رہے ہیں؟ بادلوں کے سواری کرتے ہوئے، بادلوں سے. کلندر کی پروازیں آپ لوگوں نے جو قصوں میں سنی ہوگی اس دن سب دیکھیں گے، اڑ کے پہنچیں گے. واضح ہے کہ بادلوں سے ہوتے ہوئے پہنچیں گے 313 زوں. یہ جو آپ کی ٹیکنالوجیاں اور جتنی بھی چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مقابلہ اچھا بدنا تو لوگوں نے امپریس کیسے ہونا ہے آپ لوگوں کو. تو اس ٹائم ایلن مسک اس ٹائم کا جی سب سے بڑا سائنسدان کا پتر اور پوری ٹیکنالوجی میں آگے. آپ لوگ کہاں مانیں گے؟ آپ لوگوں کو اس وقت کے لوگوں کو منا کے اڑ کے دکھانا پڑے گا، اڑ کے جانا پڑے گا. پھر یقین آئے گا کہ یہ انہی کے لیے اللہ نے زمین بھی مسخر کر دی، ہوائیں بھی مسخر کر دی. یہی اللہ کی حزب اللہ ہے، یہی اللہ کے بندے ہیں، آ گئے ہیں. تو اس لیے اتنے زیادہ اس سے پہلے نہ پریشان ہو کے وہ اس طرح کے ٹریپس اور بہروپیوں کے چکر میں نہیں پڑنا. آپ لوگوں نے بالکل کلیئر ساری چیزیں ہوں گی. کوئی یہ چھپن چھپائی یا انتاکشری نہیں ہو رہی. دین ہماری مدد کے لیے آیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے. انہوں نے ہمیں بچانے کی، ہماری عاقبت سیدھی کرنے کی بھرپور کوشش کی، سب واضح کیا.